بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور آپ کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے سے دستک دی۔ امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دروازہ دوبارہ نوک ہوا۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ پھر بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آؤ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا۔ اگر کوئی آدمی اور ہوتا اور وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ حضور مجھے معاف کر دیجیے گا۔
اس انسان کو کیا پتا تھا امام ابو حنیفہ کا، جو سب زمانہ جانتا ہے کہ علم کا پہاڑ ہیں اور امام اعظم کہلاتے ہیں، اور جب انسان اللہ اور اپنے اور اس کے پیارے محبوب سے اس قدر لگاؤ رکھتا ہے، وہ اپنا نفس مار لیتا ہے، غصہ تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ اللہ تعالی ہمیں امام ابو حنیفہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے ہیں، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔